السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے 4 اسباق پڑھ لیے ہیں، 2 ایمانیات میں سے، 2 عبادات میں سے۔ اب ہم عیدین جو عبادات میں سے تیسرا سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عیدین کا تعارف اور اہمیت جان سکیں۔ یعنی جب یہ سبق ختم ہوگا تو پھر ہم عیدین کا تعارف اور اہمیت جان لیں گے کہ عیدین کہتے کس کو ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ عیدین کی نماز کے احکام اور آداب جان سکیں گے، فطرانہ اور قربانی کی روح سے آگاہ ہو سکیں گے، اور عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے۔ عیدین کو اسلامی تہوار کی اصل روح کے مطابق منا سکیں۔ تو بچوں، دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ مسلمان جو اس کے ماننے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کو ایک سال میں خوشی منانے کے لیے، خوش رہنے کے لیے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ایسے ہی 2 مواقع ہیں، ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ مطلب عیدین یہ تثنیہ کا لفظ ہے، اس سے مراد دونوں عیدیں ہیں۔ عید الفطر وہ عید ہے، عید الفطر مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں 1 شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال آتا ہے۔ شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر مسلمان مناتے ہیں۔ وہ اس لیے مناتے ہیں کہ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں نے رکھے۔ اب اس روزے کی پورے ہونے کی وجہ سے یا پھر روزے کے مکمل ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور اس توفیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کو عید الفطر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے کا انعام ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو وہ آخر میں جب اس کو تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ اس کا انعام ہوتا ہے، وہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف سے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ حکم دے رہے ہیں، مسلمانوں پر روزے فرض فرما رہے ہیں کہ روزے تم پر فرض ہیں۔ تو مسلمانوں نے جو روزے رکھے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اور جائز نفسانی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام پر، اس حکم کے پورا کرنے پر مسلمانوں کو عید الفطر عطا فرمائی۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ غلہ سے مراد کہ 2 کلو گندم یا اس کے پیسے دے دیے جائیں، 3.5 کلو یا 4 کلو کھجور یا اس کے پیسے دے دیے جائیں، یا ایسے ہی 3.5 کلو یا 4 کلو کشمش یا اس کے پیسے دے دیے جائیں۔ تو کسی بھی طریقے سے یہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تو یہ چیز فطرانہ کہلاتی ہے۔ 1 رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ جب رمضان شروع ہو گیا تو رمضان شروع ہونے کے بعد اب باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کا اور اپنے نابالغ بچوں کا وہ فطرانہ ادا کرے۔ ہر فرد کی طرف سے جو نابالغ ہے اس کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے، بالغ اپنا وہ خود دیں گے، اور یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے تک یعنی عید سے پہلے تک ادا کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ غریب لوگ، مسکین لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں ہے، تو آپ ان کو
چیز لے کر دے دیں، آپ ان کو پیسے دے دیں تاکہ وہ بھی اس عید پر جو ہے وہ شامل ہو سکے آپ کے ساتھ۔ اور اگر کسی وجہ سے ہم عید سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو عید کے بعد ادا کرنا وہ لازمی ہے۔ عید گزرنے کے بعد آپ نے وہ عید سے پہلے جو فطرانہ نہیں دیا تھا وہ عید کے بعد جب تک ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے لازم رہے گا۔ یہ فطرانہ کیوں دینا ہے اور کسے دینا ہے؟ دینا اس لیے ہے کہ غریب، مسکین اور ندار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس کی وجہ سے، مطلب یہ دینا اس لیے ہے کہ غریب، مسکین اور ندار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز لے کر دیتے ہیں تو وہ اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، اور یہ یاد رہے کہ یہ دینا صرف مسلمانوں کو ہے جو غریب مسلمان ہیں۔ پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، پھر جو ہے وہ آپ غریب مسلمانوں کو تلاش کریں، غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ پہلی عید الفطر تھی اور یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ بڑی عید ہے۔ یہ عید 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے، یعنی جو اسلامی مہینوں میں سے 12واں مہینہ ذو الحجہ حج والا مہینہ ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو یہ منائی جاتی ہے۔ اور یہ اس عید کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12۔ اور بچوں ایک چیز بتانے والی جو پیچھے رہے گی وہ یہ ہے کہ یہ حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی کے دن ہوتے ہیں، اللہ میزبان ہوتا ہے اور ہم مہمان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، حرام ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ عید 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بچوں یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، اس کا جو بھی عمل ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم عید الفطر مناتے ہیں یا عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ سال میں کچھ دن ہیں جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ جو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اس میں خوشیاں منانے کا حکم ہے کہ آپ ان دنوں کو جو ہے وہ خوشی سے منائیں۔ تو اس لیے ہر چیز کی اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی عمل جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہم الصلوات و تسلیمات کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی اولاد جیسی نعمت نہیں تھی ان کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت سی دعائیں سننے کے بعد رب ہب لی من الصالحین، یہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے پھر 80 سال کے بعد تقریباً اسماعیل علیہ السلام ان کو بیٹے کی شکل میں دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دے دیا تو اب بڑھاپے کی حالت میں جو بیٹا ہے تو ابراہیم کو بہت زیادہ ان سے محبت، پیار، الفت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب بھی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ خواب دیکھا۔ اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مینا کی طرف چل پڑے۔ وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کو اپنے خواب سے آگاہ کیا تو بیٹے نے جو ہے وہ جو فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے، انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا تو وہ آپ کر گزریں، اور آپ مجھ کو نیک لوگوں میں سے، صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو خیر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے خلوص کو قبول فرمایا۔ خلوص کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلانا شروع کی تو اب چھری نہیں چل رہی۔ اب حیران ہے کہ چھری تیز ہے پھر بھی چل نہیں رہی، تو آپ اس چھری کو تیز کرتے اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے لیکن وہ پھر نہیں چل رہی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اب چھری کو حکم نہیں تھا کہ وہ چلے، جیسے کہ کسی شاعر نے ایک بڑا عجیب شعر کہا کہ سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چھری کو چلنے کا حکم نہیں تھا، اب خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو صرف چھری چلا رہے ہیں اتنا خواب دیکھا تھا، تو وہ انہوں نے اس خواب کو پورا کر دیا، اس حکم کو پورا کر دیا۔ تو یہ بہت ہی دل گردے والی بات ہے کہ ایک اولاد نہ ہونا اور بڑھاپے کی حالت میں جب اولاد مل جائے اور پھر اسی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چل پڑنا، کوئی یہ معمولی کام نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے حوصلے ہیں، یہ انہی کا ایمان ہے، ہمارا تو اتنا ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اگر وہ خواب جو ابراہیم نے دیکھا تھا اگر وہ ویسے ہی ہوتا جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا، مطلب کہ اگر بیٹے کو قربان کیا جاتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، اگر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام جس خلوص کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور سچے دل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے گئے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈا ایک دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جو ماشاءاللہ کتنے لاکھوں کروڑوں جانور اس دن ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس دن قربانی کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس دن ایک بندہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کرے گا تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اگر یہ کہے کہ یہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں، وہ اگر دینے ہیں تو کسی اور دن دے۔ ان دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، تو قربانی کرے گا تو یہ حکم پورا ہوگا۔ اور عجیب بات یہ بچوں کہ دیکھو نا، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک اونٹ ہے، ایک بھینس ہے، تو بیٹا دیکھیں بکری سال میں ایک جو ہے جب وہ بچہ دیتی ہے، ایک دے گی، دو دے گی، تین، بہت مشکل 4 دے دیتی ہے بکری، کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک۔ ایسے ہی بھینس ہے، گائے ہے اور اونٹنی ہے، تو یہ عمومی طور پر روٹین یہ ہے کہ وہ ایک دیتی ہے، کبھی کبھار 2 بھی دے دیتی ہے۔ جیسے گائے کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی کبھار وہ 2 بچے بھی دے دیتی ہے۔ تو دیکھو کہ کتنے روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، بکرے بکریاں جو ہے وہ کٹے ذبح ہوتے ہیں، ویڑے ذبح ہوتے ہیں، بیل ذبح ہوتے ہیں، پھر عید پر لاکھوں کروڑوں ذبح ہوتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی بچوں کہ حلال جانور آپ انہی کا ریوٹ دیکھو گے، آپ بکریوں کا ریوٹ دیکھو گے، آپ بھیڑ کا جو ہے ریوٹ دیکھو گے، آپ گائے اور بیل اور اونٹوں کا ریوٹ دیکھو گے۔ ایک کتیا ہے، وہ کتیا وہ جب بچے دیتی ہے تو 9 10 11 12 دیتی ہے، لیکن آپ ان کے ریوٹ نہیں دیکھو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ حلال کے اندر برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ قربانی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ نے جو قربانی مانگی ہے ہمیں دینی چاہیے۔ دریغ مطلب اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس قربانی دینے سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اذان ہوئی تو اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، ہم اپنا کاروبار، ہم اپنی خوشی، ہم اپنی غمی، ہم اپنا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں اور اللہ کا حکم پورا کریں، تو یہ قربانی۔ آگے عیدین کے احکام اور آداب ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے اس کے اندر قربانی کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ بچوں کیا فرما رہے ہیں؟ قربانی کے جانور کے ہر بال کے، جتنے جانور کے لاکھوں بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی انسان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور قربانی ہے کس پر؟ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کس پر ہے؟ تو قربانی بیٹا اس کا بھی ایک نصاب ہوتا ہے، 5 قسم کا مال اس کو جمع کیا جائے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے ریٹ کو پہنچ جائے، قیمت کو پہنچ جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ جو ہے قربانی لازم ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور گھر کا وہ سامان جو مہمان کے آنے کے باوجود بھی استعمال نہیں ہوتا، گھر میں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، ان کی قیمت کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ ان 5 قسموں کے مالوں کو جمع کیا جائے، ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ہر اس بندے پر قربانی اور صدقہ فطر لازم ہے جن کے پاس یہ 5 قسم کے مال موجود ہوں اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تقریباً 80,000 کی تقریباً بنتی ہے۔ تو اتنا وہ اس کے پاس سامان ہو جن کی قیمت 80,000 تک پہنچ جائے، اس کے ذمہ قربانی بھی واجب ہے، اس کے ذمہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر 3-4 افراد صاحب نصاب ہیں، 3-4 افراد ایسے ہیں جن کے پاس 80,000 سے اوپر پیسے موجود ہیں، یا ایسا سامان ہے جو مہمان کے آنے کے باوجود بھی استعمال نہیں ہوتا، ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، تو گھر کے ہر فرد کے ذمہ قربانی واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، کتنی سخت وعید، کتنی سخت ناراضگی آپ نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کیا ناراضگی ہے؟ فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو بچوں قربانی کی عید آ رہی ہے، 14-15 دن باقی ہیں یا 13 دن باقی ہیں، تو بچوں کوشش ابھی سے ارادہ اور عزم کریں، ہم عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب نصاب بنائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم ہر سال قربانی کریں گے۔ اگر وسعت دے تو اللہ کے نبی کے نام پر بھی کریں، سب سے پہلے اپنی طرف سے، پھر اپنے، اگر اللہ وسعت دے تو والدین کی طرف سے بھی کریں، اللہ وسعت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ اس عیدین کے احکام اور آداب، مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، مسلمانوں کو ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ بچوں جس طرح کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہیں ان کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، ان کی اقامت بھی ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز ایسی نماز ہے نہ ان کے لیے اذان ہے نہ اس کے لیے اقامت ہے۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ جس دن عید ہوتی ہے مطلب 1 شوال اور ادھر سے
10 ذوالحجہ کو مسلمان جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد، اشراق کے بعد کیا کرتے ہیں مسلمان؟ وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ بچے ایک بات یاد رکھنا، عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا، یہ حکم تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو اشراق کی نماز ہے یا کوئی بھی نفل ہے سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نے نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجر پڑھنی ہے، اشراق کے نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے نفل نماز، تو آپ سورج نکلنے کے بعد، عید والے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھ لینے تک، عید کی نماز پڑھ کر گھر آ جانے تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، گھر آ کر پڑھ لیں آپ۔ اور 2 رکعت نماز، اس کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ واجب ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیر کی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں کچھ ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں کچھ ہوتی ہیں، مختلف احادیث ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ طریقے کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے اندر 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں، مطلب 6 زائد تکبیریں جو ہیں وہ یہ 2 رکعت کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر کیا ہوگا؟ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے سے پہلے امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ سے پہلے امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، مطلب باندھنے نہیں ہیں۔ اور اب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر قرات کرنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پہلے بسم اللہ، پھر قرات کرنی ہے، قرات کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں بار اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ عربی کے اندر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ فرق بیٹا یہ ہے کہ جمعے کے اندر جو ہوتا ہے خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کے اندر خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ جب امام صاحب عربی کے اندر خطبہ دے رہے ہوں تو ان خطبوں کو خاموشی سے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے؟ اللہ وسعت دے تو نئے کپڑے پہنے، اگر نئے نہیں ہیں تو آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو بھی ایسی ہو کہ لوگ اس کو سونگھ کر ان کا سر میں درد نہ ہو، پیاری اور اچھی خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر جو رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اس عید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تناول فرما کر جاتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ بغیر کچھ کھائے آپ جاتے تھے۔ یہ لازم نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، عذر ہے، بیمار ہیں، بھوک لگی ہے، تو آپ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی حد والی بات نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے کہ آپ جب عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں تو جاتے ہوئے جس راستے سے آپ گئے تھے واپس آتے ہوئے
دوسرے راستے سے آئیں اسی راستے سے واپس نہ آئیں, راستہ تبدیل ہونا چاہیے. اگر راستہ ہے ہی ایک تو آپ ایسا کریں, جاتے ہوئے دائیں طرف سے چلے جائیں اور آتے ہوئے بائیں طرف سے آ جائیں تاکہ تبدیلی ہو جائے. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کیا کریں, ہم اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر لکھی ہوئی ہے. یہ تکبیر جو ہے نا وہ بلند آواز سے پڑھنی ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, سب عید منا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. معاشرے میں بھائی چارے اور غم خاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بھائی چارہ کیا ہے کہ ہم عید الفطر کے موقع پر کیا کرتے ہیں, عید بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو صدقہ فطر دیتے ہیں, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت دیتے ہیں. یہ بھائی چارہ ہے, یہ غم خاری ہے کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا. عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے. کیا ہوتا ہے اس کے اندر, جو غریب ہوتے ہیں, جو مسکین ہوتے ہیں, ان کی امداد کی جاتی ہے. عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے. خطبہ کے اندر کیا ہوتا ہے جی, جو مختلف دینی مسائل ہیں, قربانی کے گوشت کا کیا کرنا ہے, فطرانہ کیسے دینا ہے, کتنا دینا ہے, تو یہ خطبوں کے اندر امام صاحب بتاتے ہیں. اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے, جو معاشرے کے اندر جو رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے. دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے. جہاں پر خوشیاں منانی ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو, اس کے اندر تکبر نہ ہو, اور اس کے اندر فضول خرچی بھی نہ ہو. اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تکبر نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. مستحق لوگ جو غریب ہیں ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں. پہلا جو ہے سوال, درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں. عید الفطر منائی جاتی کب؟ 1 شوال کو. عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کب؟ 10 ذو الحجہ کو. اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے, کون تیار ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے, کتنی؟ 2 رکعت. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں کیا؟ تکبیرات. خالی جگہ پر کریں. دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے, ٹھیک ہے نا, خوشیاں منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں. عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے. عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں دی جاتی. عید کے خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. قربانی کے جانور کے ایک بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. مختصر جواب لکھیں. عیدین سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے جی, عیدین سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے, جو اس کا پہلا پیراگراف ہے اس کے اندر اس کا جواب ہے کہ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے. ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی ہیں. ایسے ہی 2 مواقع ہیں. ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے, مختصر سوال کا. دوسرا سوال ہے فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. یہ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی, اسے فطرانہ کہتے ہیں. یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب. تیسرا سوال ہے عیدین کے موقع پر ہمیں غرباء اور مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے ہمیں عید الفطر کے موقع پر غریب, مسکین اور ندار لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے. عید کی نماز کے خطبہ میں مسلمانوں کو کن باتوں کا درس دیا جاتا ہے؟
مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا جاتا ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ لکھا ہے اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ تفصیلی جواب، عیدین کی اہمیت اور احکام لکھیں۔ اس کا جواب یہ پہلا پیراگراف یہ والا، یہاں سے لے کر مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوش میں، یہاں سے لے کر یہاں تک مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی سے سنیں۔ عیدین کے معاشرتی فوائد اور اثرات بیان کریں۔ آخری سوال، اس کا جواب یہ والا، عیدین کے معاشرتی فوائد، یہ جو پھول بنے ہوئے یہ 4 پھول یہاں سے لے کر آخر تک۔ تو بچوں یہ ہمارا 5واں سبق عیدین مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عیدین کو ویسے ہی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اور ہمیں اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب مسلمانوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے جو ہے، اپنے فضل سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔